وعلیکم سر. وعلیکم السلام علی. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر جو آپ نے پڑھایا اس کو دیکھ کے جو میرے ذہن میں سب سے پہلی بات وہ یہ میں سمجھاؤں کہ جو آپ نے وہ شاہ ولی اللہ نے ہمیں خواص اور عوام کی جو ڈفرنس بتایا، میری نظر میں عوام وہ ہیں جو بغیر لینس کے ایک چیز کے اوپر بیٹھ جائیں گے، چاہے وہ ابن العربی ہوں اور وہ صوفیزم کو بیان کرنے لگ جائیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں اور وہ ایک طرف آ جائیں، یا وہ سر زریا بھی ہوں اور وہ یہ کہیں کہ مجھے نکالا ہے کسی نے، میں خود نکل گیا ہوں میرے الفاظ کی وجہ سے. اور خواص وہ ہوں گے جو ہر لینس کو، جس طرح آپ نے وہ محقق والی بات کی کہ ہم محقق ہو کر ہم ہر چیز کو دیکھیں گے، اور خواص وہ ہوں گے جو ہر چیز کو اس کی لینس سے دیکھیں گے اور اس کا وہ کمپریہنشن ان کو ہو جائے گی. تو اس کا میں نے وہ اسی ٹائم میں نے جواب بھی ویسے لکھا تھا، ہے تو ویسے بے وزن، وہ جو آپ نے اتنی وہ اپنی آپ نے پوئٹری سنائی تھی کہ نکلا نہیں نکالا گیا ہوں زریاب، معلوم ہوا جب مرتضی خواب سے نکلا. کہ مجھے خواب میں ڈالا تھا سب نے، ہر ایک نے اپنی اپنی چادر پہنا دی تھی، لیکن جب میں محقق بنا ہوں اور خواب سے نکلا ہوں تو پھر مجھے پتہ لگا کہ ہر ایک نے دھکا دے کے نکالا ہے، اپنی مرضی سے تو میں نکلا ہی نہیں ہوں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. خوبصورت. اور یہ آپ نے اچھا ایک پرسپیکٹو بلڈ کیا ہے خواص کا اور عوام کا، جی کہ عوام جو ہے وہ اس کو تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تقلید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کیے جاتے ہیں جو پیشوا کہہ دیتا ہے، جو لیڈر کہہ دیتا ہے، جو بڑا کہہ دیتا ہے، جو استاد کہہ دیتا ہے، جو مرشد کہہ دیتا ہے. اور خواص وہ ہیں جو اس کا بغور مطالعہ کر کے اس میں سوال جواب کی بھی گنجائش اور تنقید کی بھی گنجائش رکھتے ہیں، کہ یہ اس فلاں چیز کو ایکسپلین کیا جائے. یہ اتنا بڑا کوئی فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کون سے رموز ہیں، راز ہیں، وہ عیاں کیے جائیں تاکہ ہم اس فلسفے کو ایبزارب کر سکیں. بالکل ٹھیک کہہ جی رہے ہیں آپ. جی سر. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جو آپ نے سب سے پہلے بات کی تھی، جب آپ نے وہ ہمیں لمٹ بتائی تھی اسپرچولی کے اندر، کہ وہ ایک خاص لمٹ تک ہے، اس کے اوپر انٹویشن ہوگی تو پھر کچھ ہوگا. سر اس سے میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ جب ہم نے آرٹ کے اندر پڑھا کہ ہمیں انٹویشن ہوتی ہے، تو ہم پھر اس آرٹ کو مینلی اسپرٹ کی بات نہیں کریں گے، مطلب وہ ہے ہی صرف نفس کی بات. میں سمجھا نہیں دوبارہ. جی کس آرٹ کو؟ جی سر. آپ نے جب وہ لیکچر ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے، اسٹارٹ کے اندر میں بتایا نا کہ جو وحدت الوجود والے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو وحدت الشہود والے ہیں وہ ایک لمٹ تک جاتے ہیں، وہ جو آپ نے آرک بنائی تھی، پھر آپ نے کہا تھا اس سے اوپر انٹویشن ہوگا تو پھر وہ جی جی جی، اپنے رب تک وہ جائیں. نفس سے ریلیٹڈ، جی اسپرچولیٹی سے ریلیٹڈ، بالکل نفس سے ریلیٹڈ ہے وہ. جی. تو سر جو آرٹ بھی ہم نے پڑھی ہے، جو ہم نے آرٹ کے لیکچر کے اندر آرٹ بھی پڑھا تھا، تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ایک خاص موقع کے اوپر جب ہم قلب کو اور اپنے ذہن کو یکجا کر لیں گے تو پھر انٹویشن ہوگا تو پھر آگے کوئی اسٹیپ چلے گا. تو وہ جو انٹویشن ہے وہ اگر اس سے ریلیٹ کریں تو وہ صرف جتنی بھی آرٹ ہے وہ صرف اسپرٹ بیسڈ نہیں ہے. نہیں، سب نہیں. وہ اسپرٹ بیسڈ ہیں جو، اچھا میں اب آپ کا اینگل سمجھ گیا ہوں. اب آپ نے دیکھیں جی آرٹ کے لیکچر کو ریکال کرنا ہے. آرٹ جی کی ڈیفینیشن ہم نے کیا رکھی تھی؟ the depiction of intuitive creativity into visible practicality, for جی instance, right? جی Into visibility. اب جب انٹویٹو کریٹیوٹی کی بات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے دروازے کھل گئے ہیں انٹویشن کے. جی اب جب انٹویشن کا دروازہ کھل جاتا ہے تو لمٹ جو ہے وہ انٹویشن ڈرا کرے گی کہ میں نے اپنے آرٹسٹ کو کہاں تک لے کے جانا ہے، کیا کیا چیزیں اس سے بنوانی ہے یا بیان کروانی ہے. اب انٹویشن ہی اگر بہت اوپر کے درجے کی آ گئی ہے تو آرٹسٹ تو کچھ بھی بات کر جائے گا. اقبال نے جب شکوہ تحریر کیا تھا، ان کی نظم تھی شکوہ، جی جی اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں باقاعدہ، جی تو لوگوں نے فتویٰ لگا دیا تھا ان کے اوپر کہ یہ تو انہوں نے گستاخی کی ہے. تو پھر انہوں جی نے جواب شکوہ تحریر کیا تھا. تو جب انٹویشن آ جاتی ہے، انٹویشن اپنے آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو لے جاتی ہے، تو وہ کتنا اوپر لے کے جاتی ہے یہ انٹویشن کا پروگیٹو ہے. یہ پھر آرٹسٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس رائڈ پہ کہاں تک جا رہا ہے اور کیا کیا بیان کر جائے گا. تو اس وقت پھر وہ کب اسپرچل ریلم کو کراس کرتا ہے اور بلے شاہ کی طرح تصوف کی ہی گفتگو کرتا ہے
اور روحوں کی ہی گفتگو کرتا ہے اور اسی وجود اور شہود کی گفتگو شروع کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹویشن ڈریون ہوتی ہے باؤنڈریز اینڈ بارڈرز. جی آگے وہ جس سانچے میں ڈھلنی ہے، اگر میرے پہ اتر رہی ہے وہ انٹویشن، تو میرے معیار کے مطابق وہ انٹویشن ٹرانسلیٹ ہوگی. یہ جو میں نے آج بھی ذکر کیا، پہلے بھی میں کرتا ہوں، کہ موسیٰ علیہ السلام جب کہہ رہے تھے کہ مجھے انٹویشن کے دروازے مجھ پہ کھولیں اور اتنا سمپلیفائی کریں اس میسج کو کہ میں اپنی آڈینس تک وہ کنوے کر سکوں اتنی سمپلسٹک ٹون میں، دا ہائیسٹ ڈائلیکٹ آف دا لارڈ سمپلسٹک ٹون میں اتارے میرے لیے. تو کیا مطلب ہو رہا ہے کہ ادھر وہ آڈینس ڈیپینڈنٹ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو آپ میرے سے کلام بھی کر دیں تو میری تو خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھ بھی لوں. میں جب ذاتی طور پہ ایز اے پرسن اب آپ سے مانگتا ہوں تو میں لمٹ لیس مانگتا ہوں، لیکن جیسے میری آڈینس کے لیے میں کچھ مانگ رہا ہوں تو میں اس کو بہت کنٹرول پہ کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ میری بات کرنے پہ میری گردن اتار دیں وہ. جی So the transformation of intuition into visibility depends on the audience audibility کہ وہ کیا کیا سن سکتے ہیں، کیا absorb کر سکتے. جو چیز وہ absorb ہی نہیں کر سکتے، اب منصور کہہ رہے ہیں ان الحق، تو انہوں نے کہا کاٹ دو. جی کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، واجب القتل ہو گیا. اب یہ آڈینس نے جیسے ہی یہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میسج جتنا بھی سپرلیٹو کیوں نہ ہو، جتنا بھی سپیریئر کیوں نہ ہو، آڈینس کے لیے وہ نہیں تھا. وہ خواص کا میسج عوام میں آ گیا تھا تو عوام نے واجب القتل کر دیا. لائک وائز ایک آرٹسٹ کس لیول کی انٹویشن اچیو کر رہا ہے یہ اس کا آرٹ بتائے گا. آرٹ سے پتہ چل جائے گا. آڈینس بھی تو دیکھنے والی ہونا، آنکھ بھی تو دیکھنے والی ہونی چاہیے کہ وہ بھانپ سکے کہ یہ اسپریچول گفتگو ہو رہی ہے یا سولفل گفتگو ہو رہی ہے. اب کیا پتا کسی کی سولفل آرٹ ایک لمیٹڈ آڈینس کو وہ اسپریچول لگ رہی ہو، کیا پتا کسی کی اسپریچول آرٹ میں بھی کوئی سولفل چیز ڈھونڈ لے. یہ تو دیکھنے والی کی نظر میں نا. بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بیہولڈر. دیکھنے والے کو پتا چلتا ہے کہ پتھر میں بھی خدا تراش لیتا ہے وہ اور ایک مورتی بنا لیتا ہے. یہ تو دیکھنے والے کا ہنر ہے، ورنہ تو ہم گزر جاتے ہیں پہاڑوں کے ساتھ سے اور مورتی بنانے والا انہیں پہاڑوں میں سے پتھر میں سے تراش کے خدا تشکیل دے دیتا ہے اور اس کو لوگ پوجنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے کہ وہ کس کس چیز میں کیا کیا دیکھ سکتا ہے. جی اور انٹویشن کی طاقت ہوتی ہے کہ کہاں سے کہاں تک لے کے جانا ہے کسی کو. اب میسج اگر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو میں نے کس لیول کا میسج دینا ہے اور آڈینس کون سی ہے. انبیاء کو وہ اور لیول کا میسج دے رہے ہیں اور یہ شعراء کو، آرٹسٹ کو اور لیول کا الہام ہو رہے ہیں. یہ سب ڈیفرنٹ فلیورز اتر رہے ہیں اوپر سے، اوپر سے ہی رہے ہیں. کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا شعر کہہ رہا ہے، کوئی میوزک بنا رہا ہے، کوئی پوئٹری کر رہا ہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی فلسفہ تحریر کر رہا ہے، کوئی کیا یہ سارے کے سارے رنگ جو ہیں یہ اوپر سے ہی اتر رہے ہیں انٹویشن کی صورت میں، جو آرٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو ٹرو آرٹ ہے.